ایک پل کو تصور کیجئے کہ آپ دسمبر کی سرد ترین رات کے تیسرے پہر اپنی گلی میں تھکے ہارے داخل ہوتے ہیں تاکہ اپنے سکون دہ بستر پہ جا کے آرام کر سکیں۔ آپ کا استقبال ایک جانا پہچانا چہرہ کرتا ہے جو آپ کی گلی کے نکڑ پر واقع کیبن پر تقریباً آپ کے بچپن سے لے کر آپ کی جوانی تک موجود رہتا ہے۔ اس ضعیف شخص کی جگمگاتی آنکھیں اور مسکراتے لب آپ کو بھی گرم جوشی کے ساتھ سلام کا جواب دینے پر مجبور کر دیتے ہیں، مگر چند قدم آگے چلتے ہی آپ کا تھکا ماندہ ذہن جب حرکت میں آتا ہے تو آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جس شخص کو آپ نے سلام کا جواب دیا تھا اس کے انتقال کو تو 2 سال گزر چکے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ روشنیوں کا شہر کراچی، اس کا ایک گنجان آباد علاقہ لانڈھی۔ قصہ ہے 27 سال پرانا۔ 1997 کا وہ دور کہ جب لوگوں میں محبت مروت باقی تھی۔ انہی پر خلوص لوگوں میں رہتا تھا ایک شخص، نام تھا جس کا خیر الدین۔ علاقے میں اس کو خیرو بابا کے نام سے جانتے تھے۔ 70 سالہ گہری سانولی رنگت کا یہ ضعیف شخص کہ جس کے چہرے پر زمانے کے تجربات کے نشانات جھریوں کی شکل میں آیا تھے۔ حالات کی تلخیوں سے جھکی اس کی کمر، اس کے چہرے پر نمایاں موٹے عدسوں کا ایک چشمہ جس کو کئی بار تاروں کی مدد سے جوڑا گیا ہو، پیوند لگے سادہ سے لباس میں ملبوس کمزور سا جسم، یہ تھے لانڈھی کے خیرو بابا۔ عمر کے اس حصے میں بھی اپنی خودداری کو قائم رکھنے کے لیے ذریعہ معاش تھا گلی میں موجود ایک کیبن، اور کیبن کے سامنے موجود ایک چھوٹا سا کمرہ رہائش گاہ کے طور پر، جو اس کارخانے کے مالک نے خدا ترسی کے نام پر خیرو بابا کو رہنے کے لیے دیا ہوا تھا۔ کیبن میں خیرو بابا نے اسٹیشنری کا سامان اور بچوں کے کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی تھی جو کہ قریب میں موجود اسکول کے بچوں کی وجہ سے خوب بکا کرتی تھی۔ دنیا داری کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری بھی خیرو بابا کو فکر مند کیے ہوئے تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ محلے کی مسجد میں 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرز عمل کی بنا پر محلے دار ان کا خاص خیال رکھتے تھے۔ انہیں 3 وقت کا کھانا فراہم کر دیا جاتا تھا۔ خیرو بابا کے مشفقانہ رویے کی وجہ سے محلے کے نوجوان، بزرگ اور بچے اکثر شام کو کیبن کے ارد گرد گپ شپ کے لیے آ جایا کرتے تھے۔ خیرو بابا کے بیٹھنے کا انداز بھی بڑا نرالا تھا۔ وہاں موجود چبوترے پر اکڑو بیٹھ کر اکثر اوقات چائے کی چسکیوں کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ پر دلچسپ تبصرے سے لوگوں کا دل جیت لیا کرتے تھے۔ یہ تھی خیرو بابا کی وہ زندگی جسے وہ پرسکون انداز سے جی رہے تھے، تب تک کہ جب تک 1997 کی وہ اندھیری رات نہ آ گئی کہ جس رات کو وہ دن بھر کی تھکن اوڑھ کر سوئے اور پھر سوتے ہی رہ گئے۔ فجر کی جماعت میں انہیں موجود نہ پا کر اہل محلہ کو تشویش ہوئی، اور انہیں ان کے کمرے میں مردہ پا کر علاقے کی ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ سوگوار ماحول میں عصر کے وقت اہل محلہ نے ان کی اسی مسجد میں نماز جنازہ ادا کر کے قریب کے قبرستان میں انہیں سپرد خاک کیا۔ چونکہ کوئی والی وارث موجود نہیں تھا ان کا، تو فیصلہ یہی کیا گیا کہ کیبن اور کمرے کو اسی حالت میں بند کر دیا جائے جب تک کہ کوئی مناسب فیصلہ نہ ہو جائے۔ وقت کی گرد نے خیرو بابا اور اس کے سامان پر بھی ایک گہری گرد ڈال دی تھی، اس دن تک کہ جب اچانک ان کی موجودگی کا احساس ہوا۔ خیرو بابا کی موت کے ٹھیک 2 سال بعد ایک دن فجر کی نماز کے وقت محلے کے ایک آدمی کا گزر جب کیبن کے سامنے سے ہوا تو اس کو کھلا ہوا پایا اور بلب بھی روشن تھا، جبکہ نماز سے واپسی پر جب یہ شخص دیکھتا ہے تو کیبن بند تھی۔ وہ شخص یہی سمجھا کہ یہ محض اس کا وہم ہے۔ اس کے کچھ دنوں بعد دسمبر کی ایک سرد رات کے تیسرے پہر ایک شخص اپنے کام سے واپسی پر اپنے دوست کے ساتھ آ رہا تھا جس نے اسے گلی کے نکڑ پر اتار دیا تھا۔ یہ شخص انہی لوگوں میں سے ایک تھا جو کہ عموماً خیرو بابا کی زندگی میں چبوترے پر گپ شپ لگایا کرتے تھے۔ بے دہانی میں گزرتے ہوئے جب چبوترے پر اس کی نظر خیرو بابا پر پڑی تو جہاں انہوں نے اس کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا تو وہیں اس شخص نے بھی جواباً گرم جوشی سے ہاتھ ہلا دیا۔ کچھ قدم آگے چلنے کے بعد اچانک جیسے ذہن میں دھماکہ سا ہوا، یہ سوچ کر کہ خیرو بابا تو 2 سال پہلے ہی وفات پا چکے ہیں۔
उल्टे कदमों चलता हुआ वो वहां पहुंचा जहां चंद लम्हे पहले खैरू बाबा को देखा था, मगर अब वहां कोई भी नहीं था। शदीद डर के आलम में वो घर पहुंचा और यूं ये बात फैल गई कि खैरू बाबा अक्सर गली में लोगों को नजर आते हैं। खैरू बाबा की कैबिन के बिल्कुल सामने वाले मकान में रहने वाले शख्स ने भी बताया कि अक्सर सिगरेट पीने के लिए जब वो अपनी बालकनी में खड़ा होता है तो बंद कैबिन उसकी नज़रों के सामने ही होती है, मगर एक दिन अचानक उसकी नज़र जब कैबिन पर पड़ी तो वो खुली हुई थी, लाइटें भी जल रही थी और खैरू बाबा अपने मखसूस अंदाज में चबूतरे पर उकड़ू बैठे हुए थे। उसे देखकर शदीद खौफ महसूस हुआ और वो दोबारा बालकनी की तरफ नहीं जा सका। गुजरते वक्त के साथ वाक़यात बढ़ते ही चले गए। सन 1999 की एक और सर्द रात, किसी शादी की तकरीब से वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाला शख्स आधी रात के बाद अपने कैमरों को उठाए गली की मस्जिद के पास से गुजरा तो गेट खुलने की आवाज़ से चौंक उठा। नजरें उठाकर देखने पर उसे खैरू बाबा नजर आए, जो कि अपने उसी मुनफरद अंदाज से मस्जिद से बाहर आ रहे थे। सर पर वही टोपी, होठों पर वही मुस्कुराहट, जिस्म पर वही ढीला ढाला पेवंद लगा लिबास। ये वो मंजर था कि जिसको अपनी खुली आंखों से देखने के बावजूद इसको काफ़ी दिनों तक यकीन ही नहीं आया कि वो इसका वहम नहीं था बल्कि हकीकत थी। किस्सा यहाँ ही तमाम नहीं होता, बल्कि अब तो खैरू बाबा की मौजूदगी गली के घरों में रहने वालों को भी महसूस होने लगी थी। जब कभी खैरू बाबा अपनी हयात में बीमार होते थे तो इनकी खांसी की आवाज़ इनके कैबिन के करीब मौजूद घरों में भी आती थी। अब यही खांसी की वाज़ेह आवाज़ इनकी वफ़ात के 2 साल के बाद दोबारा इन घरों में सुनाई देने लगी। इन बढ़ते वाक़यात को देखते हुए इलाके के मौज़ज़ीन ने फैसला किया कि खैरू बाबा के कैबिन और इसके कमरे के मौजूद तमाम सामान को किसी फलाही इदारे को अतिया कर दिया जाए ताकि उनकी रूह को सुकून मिल सके। मगर ये अमल भी खैरू बाबा की लांडी की इस इलाके से उनसियत को कम न कर सकी। कमरा और कैबिन एक रिहायशी बिल्डिंग में तब्दील होने के बावजूद खैरू बाबा की मौजूदगी को लोग महसूस कर सकते थे। रात के आखिरी पहर आज भी खैरू बाबा की मौजूदगी लांडी के इस इलाके में महसूस की जाती है।